نقبہ کو اب 76 سال ہو گئے اور یہ وہ ثانیہ ہے جس میں یہودی زائنسٹس نے فلسطینیوں کا قتل عام کیا اور ان کو ان کے گھروں، گاؤں اور شہروں سے زبردستی بے دخل کیا۔ آج دنیا بھر میں اس دن کی یاد میں مظاہرے ہو رہے ہیں، جیسے کہ یہ اگر آپ دیکھیں انگلینڈ کے چیمبرلین سکوائر اور وکٹوریہ سکوائر کے فواروں میں لال رنگ ملا دیا ہے، ظاہر ہے کہ دکھا رہے ہیں کہ اس میں خون بھرا ہوا ہے، اور یہ مذمت کر رہے ہیں کیونکہ اسرائیل کے بننے میں انگلینڈ کا، برٹن کا ایک بہت بڑا کردار تھا۔ لیکن جو پہلے مغربی لیڈر تھے جن کے ذہن میں آئیڈیا ہے کہ یار فلسطین میں ایک یہودی ریاست ہونی چاہیے، وہ تھے نپولین بوناپارٹ صاحب، جب انہوں نے مصر پر حملہ کیا تھا۔ نپولین چاہ رہے تھے کہ یہاں پر اگر ایک ریاست اس طرح کی بنے تو میرا یعنی فرانس کا یہاں پر ایک ٹھکانہ بن جائے گا، ایک ملٹری آؤٹ پوسٹ بن جائے گا۔ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوا، نپولین کو خود شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پھر تقریباً 100 یا 120 سال بعد برٹن، نپولین کے دشمن ملک نے سوچا کہ نہیں، اب ہماری باری آئی ہے، ہم ایسا کرتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب سلطنت عثمانیہ تقریباً تباہ ہو گئی تھی اور فلسطین انگلینڈ کے برٹن کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ یہاں پھر آتی ہے 1917 میں بیلفور ڈیکلیریشن۔ انگلینڈ کے وزیر خارجہ آرتھر جیمز بیلفور ایک خط لکھتے ہیں جس کو بیلفور ڈیکلیریشن کہا جاتا ہے، ایک بہت بڑے یہودی بزنس مین کو، بیرن روتھشائلڈ کو، بینکر کو، اور وہ پھر جو وزیر اعظم تھے اس وقت کے انگلینڈ کے، برٹش پرائم منسٹر ڈیوڈ لائیڈ جارج، وہ اس پر ٹھپا لگاتے ہیں۔ اچھا، دونوں بیلفور اور وزیر اعظم وہ بھی زائنسٹ تھے، لیکن کرسچین زائنسٹ تھے۔ ان کا مقصد تو 2-3 مقاصد تھے کہ ایک تو بیلفور چاہتا تھا کہ یار سارے یہودی یہاں سے نکل جائیں، کہیں اور چلے جائیں، اور ظاہر ہے ڈیوڈ لائیڈ جارج چاہتا تھا کہ ہمارا ایک ٹھکانہ ہو، ایک پرماننٹ ملٹری بیس ہو یا ایک ایلائے ہو مڈل ایسٹ میں۔ اس دوران ظاہر ہے کہ جو مغربی یورپ میں جو زائنسٹ تھے، جو جوئش زائنسٹ تھے، وہ پہلے ہی لابینگ کر رہے تھے تمام ویسٹرن کیپٹلز میں کہ وہاں کے یہودیوں کو سپورٹ کیا جائے کہ وہ جا کر فلسطین میں آباد ہو جائیں۔ پھر ایسا ہونا شروع ہوا۔ ظاہر ہے ان کے پاس بہت سارا پیسہ تھا، ان کے پاس برٹن کی سپورٹ تھی، تو جیسے وہ فلسطین میں آئے تو انہوں نے زمین خریدنا شروع کی۔ لیکن جیسے ہی وہ بڑھتے گئے تو ظاہر ہے وہاں پہ پہلے سے فلسطینی آباد تھے اور ایک ریزسٹنس پیدا ہوئی۔ اچھا، جو فلسطینیوں کی جو سیاسی قیادت تھی، جو آفیشل لیڈرشپ تھی، وہ یروشلم میں کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہمارے سے مذاکرات کرنے چاہیے برٹن کے ساتھ، اگر ہم انہیں پیار سے سمجھائیں گے تو شاید وہ اس سیٹلمنٹ کو روک دیں گے، آخرکار ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی یہاں رہتے ہیں۔ لیکن ایک شخص تھا، ایک شامی لیڈر تھا، وہ اس وقت حیفا میں رہتا تھے، اور اس نے کہا کہ نہیں جی، ایسے نہیں ہونے والا، اور 1922 میں اس نے کہا کہ نہیں، ہمیں یہاں مسلح جدوجہد کرنی چاہیے۔ اس کا نام تھا عز الدین القاسم، اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو حماس کی جو ایک بریگیڈ ہے کالڈ القاسم بریگیڈز۔ اچھا، 1935 میں القاسم کو بھی تو شہید کر دیا گیا برٹش فورسز نے ان کو سراؤنڈ کر کے، لیکن پھر 1 سال بعد اس خطے میں ایک بہت بڑی بغاوت شروع ہوئی جس کو عرب ریبیلین کہا جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ عربوں کے پاس نہ کوئی زیادہ وسائل تھے اس وقت، ظاہر ہے وہ they were occupied، نہ ہی زیادہ ہتھیار تھے، اور ان کو سامنا کرنا پڑا نہ صرف زائنسٹ ملیشیاز کے جن کے پاس پیسہ بھی بہت تھا، جن کے پاس ٹریننگ بھی تھی اور جن کے پاس جدید اسلحہ بھی تھا، بلکہ پوری برٹش ایمپائر کی۔ تو ظاہر ہے کہ وہ کچلے گئے، 3 سال لگے لیکن وہ کچلے گئے۔ لیکن اس وقت تک برٹن بھی تھوڑی سی اس کی کمزور ہو گئی تھی، اور وہ سوچنے لگے کہ جی جرمنی بھی طاقتور ہو رہا ہے، اور اگر ہم نے بالکل اس طرح بلا جھجک یہاں پر یہودی آبادیوں کو فروغ دیا یا ان کو سیٹل کرنے دیا تو شاید اس پورے خطے میں آگ لگ جائے۔ تو وہاں پر پھر انہوں نے تھوڑی سی پابندیاں لگائیں کہ آپ یہاں پر سیٹلمنٹ اپنی روکیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اب کیا ہوا کہ جو زائنسٹ ملیشیا گروپس جیسے کہ ارگن، جیسے کہ سٹرن گینگز، جیسے کہ ہگانا، جو اس وقت تک انگلینڈ کے اتحادی تھے، اب وہ انگلینڈ کے خلاف ہو گئے۔ یہاں پر پھر بومبنگ شروع ہوئی، کنگ ڈیوڈ ہوٹل کو بومب کیا گیا، ان دنوں کے 9/11 سمجھا گیا تھا، یہ بہت ایک بڑی دہشت گرد کارروائی تھی، اور انفیکٹ ایک منصوبہ بھی بنایا گیا 1946 میں۔ زائونسٹ نے باقاعدہ ایک ٹیم بھیجی انگلینڈ ونسٹن چرچل کو قتل کرنے کے لیے، یہ بھی ایک بہت بڑا سین تھا وہاں پر۔ اچھا، اس دوران
ज़ायोनिस्ट की प्लानिंग ज़ाहिर है आपको पता है कि बहुत वो दूर की प्लानिंग कर रहे थे, और उस वक्त एक जितने भी उनके लीडर्स थे और उनके मिलिट्री कमांडर्स थे वो मार्च 1947 से लेके मार्च 1948 तक तकरीबन हर हफ्ते या हर 10 दिन उनकी मीटिंग्स होती थी, और उन्होंने पूरी मंसूबाबंदी की कि एक दफ़ा जब ब्रिटिश यहाँ से निकल जाएंगे तो हमने फ़लस्तीनियों के साथ क्या करना है। इस वक्त ज़ायनिस्ट ब्रिटेन पे भी हमले कर रहे थे और अरब्स पे भी हमले कर रहे थे। ये अब जाहिर है कि वर्ल्ड वॉर 2 की बाद की बात है, जब ब्रिटिश एम्पायर काफ़ी खोखली हो गई थी। और देखते हुए कि जी ये तो अब हमारे आपे से, ये तो अब चीज़ें आपे से बाहर चली गई हैं। ब्रिटेन ने कहा कि यार बैनुल-अक़वामी यूनाइटेड नेशंस को कहा कि जी आप फिर इसको संभालें, और 1947 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक प्लान बनाया कि यार क्यों नहीं फ़लस्तीन का बंटवारा किया जाए, और यहाँ पर एक यहूदी रियासत कायम की जाए और यहाँ पर एक अरब रियासत कायम की जाए। अब मसला ये था कि इस वक्त यहूदी आबादी फ़लस्तीन में टोटल आबादी की तकरीबन 30% थी, 1/3 थी, लेकिन इस वक्त सिर्फ तकरीबन 5% ज़मीन पर यहूदियों का काबू था। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के प्लान के मुताबिक उनको 55% ज़मीन मिलनी थी। तो जाहिर है जो फ़लस्तीनी थे और जो अरब थे उन्होंने कहा कि यार ये तो हम इसको तो तस्लीम कर ही नहीं सकते, ये तो नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन ज़ायनिस्ट ने बिल्कुल इसको तस्लीम किया, सिर्फ शायद इसलिए कि इसकी वजह से उनके दावे को लेजिटिमेसी मिलती है कि जी अब तो अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कह दिया कि यहूदी रियासत बन सकती है। लेकिन उन्होंने बॉर्डर्स पर अग्री नहीं किया, उन्होंने कहा कि जी 55% हमारे लिए काफ़ी नहीं है, हम इस पूरे खित्ते पर काबिज़ होना चाहते हैं। तो यहाँ पर फिर 1948 में एक पूरे प्लान के मुताबिक फ़लस्तीनियों पर हमले शुरू हुए। इवन अर्ली 1948 की अगर हम बात करें तो दर्जनों गांव, विलेजेस और शहरों पर कब्ज़ा किया हुआ था, हज़ारों फ़लस्तीनी वहाँ से फ़रार हो गए थे, और इस वक्त ब्रिटेन अभी भी वहाँ पर मौजूद था। मैसेज ज़ायोनिस्ट का सिर्फ इतना था कि या तो तुम यहाँ से निकल जाओ या तो हम तुम्हें मार डालेंगे। 1948 में, और इनफैक्ट कल ही आपने अगर ये वीडियोस देखी हैं तो इज़राइल की यौम आज़ादी थी। रफ़ा कैंप में भी उन्होंने फायरवर्क्स आसमान में यूज़ किए थे लोगों को दिखाने के लिए कि जी ये हमारी ही ज़मीन है। 1948 में जैसे ही इज़राइल कायम होता है वहाँ पर फिर एथनिक क्लेंजिंग शुरू हो जाती है। 500 से ज़्यादा बल्कि तकरीबन 600 फ़लस्तीनी गाँव और शहरों को मुकम्मल तौर पर तबाह किया जाता है, और तकरीबन 13,000 फ़लस्तीनियों को मैसेकर किया जाता है। बाय द टाइम ये प्रोसेस ख़त्म होती है तो 80% फ़लस्तीन इज़राइलियों के हाथों में होता है, और तकरीबन 10 लाख फ़लस्तीनी, और उस वक्त कुल आबादी फ़लस्तीनियों की थी तकरीबन 19 लाख, 10 लाख फ़लस्तीनियों को अपने घरों से निकाल दिया जाता है। आज तक उनके पास अपने घरों की चाबियां हैं जो अपने बच्चों को देते हैं, फिर वो आगे पास ऑन होते हैं। बहुत सारे ये जो लोग थे जो यहाँ से जो बेदखल हुए वो कहाँ गए? गज़ा। तो गज़ा की आबादी में रातों रात 3 गुना का इजाफा हो गया, और ये जो खित्ता है बिल्कुल छोटा सा खित्ता, ये इन पनाह गुज़ीनों के लिए एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप बन गया। ज़ाहिर नकबा रातों रात नहीं हुआ, 4 पूरे प्लान बनाए थे ज़ायनिस्ट ने। प्लान ए और बी के मुताबिक पहले ज़ायनिस्ट की गैंग्स को, जो बाद में फिर इज़राइली फ़ौज बनी, उनको असला फराहम किया गया और उनकी ट्रेनिंग हुई। प्लान सी में बाकायदा लिस्टें बनाई गई कि फ़लस्तीनियों की क़यादत को ख़त्म किया जाए, मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप, उनके गवर्नमेंट ऑफिशल्स, उनके मिलिट्री ऑफिशल्स, उनकी असैसिनेशन हुई। और इसके अंदर ये भी प्लान था कि इनकी ट्रांसपोर्टेशन, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर, और जैसे कि इनके कुएं हैं, इनके माल मवेश, इनके जैतून के दरख्त, इनको तबाह किया जाए ताकि इनके लिए ये उस जगह रहना नामुमकिन हो जाए। फिर प्लान डी आया जिसका नाम था प्लान दालेत, और प्लान दालेत के मुताबिक हर गांव में जाया गया, वहाँ पर बॉम्ब लगाए गए और फिर पूरे गांव को तबाह किया गया। यहाँ हम देखते हैं जो नकबा के सबसे बुरे मैसेकर्स थे। पहला मैसेकर था देर यासीन में
اپریل 1948 میں، جس میں تقریباً 100 سے زائد زائنسٹ فائٹر وہاں پر گئے اور یہاں پہ 600 لوگ رہتے تھے جیروسلم کے نزدیک، اور وہاں پر 200 فلسطینی مرد، خواتین اور بچوں کو قتل کیا۔ وہاں پر جو چشمدید وہاں پر جو گواہ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں ایک ایک کر کے گھر سے نکالا گیا، پہلے بوڑھوں کو مارا گیا، جب ان کی بیٹی روتی تھی اس کو بھی گولی ماری گئی، پھر میرے بھائی کو قتل کیا گیا، اور جب میری ماں وہاں پر آئی جو ایک حاملہ خاتون تھی، میری چھوٹی بہن کو اپنے ہاتھوں میں لے کر ان دونوں کو بھی قتل کیا گیا۔ جو مشہور کا لفظ استعمال کرنا تھوڑا سا عجیب ہے، لیکن جو ایک بہت بڑا میسیکر تھا وہ ہوا تنتورا میں۔ تنتورا میں 23 مئی کو تقریباً 1500 رہائشیوں میں سے 200 رہائشیوں کو راؤنڈ اپ کر کے ایک ہی جگہ میں مشین گن کر کے قتل کیا گیا۔ ایک اس کے اوپر باقاعدہ ایک پوری فلم بنی ہے، اور کیونکہ کچھ جو اس وقت کے جو زائنسٹ سپاہی تھے وہ ابھی بھی زندہ تھے اس فلم کے بنتے ہوئے، تو آپ ان کی زبانی خود ہی سن لیں کہ کیا ہوا۔ אחד אנס שם איזה ילדה בת 16, משהו כזה, אתה מבין? אבל זה מכוער מאוד, היה לנו בחור אחד, הוא נפטר, הוא היה פרא אדם, הוא לקח פשוט מאוד ورצח אותם בתוך המכלאות۔ یہ تھا تنتورا، اور اس وقت یہ جو گاؤں ہے اس کے اوپر ایک پارکنگ لاٹ بنا ہوا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ابھی جس طرح رفح سے ایک خطے سے دوسرے خطے ان کو دھکیلا جا رہا ہے، میں آج کی بات کر رہا ہوں، ان دنوں میں بھی یہی ہوا تھا۔ ایک شہر تھا وہاں پہ لڈا، اور اس واقعے کو کہتے ہیں دا لڈا ڈیتھ مارچ، جس میں پہلے تو پورے شہر پہ مشین گننگ ہوئی، اور پھر وہاں سے جب لوگ نکلنے لگے تو پورے راستے ان کا پیچھا کرتے رہے اور ان کو گولیاں مارتے رہے، بالکل جیسے آج کیا جا رہا ہے، صرف آج یہ ڈرونز اور امریکن F-16 سے کیا جا رہا ہے۔ جو سب سے خوفناک میسیکر تھا نکبہ کا وہ تھا الدوائمے میں، اور یہاں پر آئی ڈی ایف کی 89th کمانڈو بٹالین، اور ان کے لیڈر پتہ کون تھے؟ موشے دیان، وہ وہاں پہنچے، تقریباً 1000 لوگوں کو راتوں رات قتل کیا گیا، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، کوئی ہتھیار نہیں تھے، اور وہاں پر خواتین کا ریپ کیا گیا، اور گھر گھر جا کر جو چھوٹے بچے تھے ان کو وہاں سے نکال کر بیبیز کو ان کے سر پھاڑے گئے رائفلوں کے بٹس کے ساتھ، پتھروں کے ساتھ اور سوٹیوں کے ساتھ۔ اب اگر آپ ایک سیکنڈ سوچیں تو 7 اکتوبر کے بعد جو اسرائیلی پروپیگنڈا تھا وہ وہی باتیں دہرا رہے تھے جو انہوں نے خود نکبہ کے دوران کیے تھے، کہ حماس نے ریپ کیا ہے، حماس نے بچوں کے سر قلم کیے ہیں، کیونکہ ان کا ہر الزام ایک اقبال جرم ہی ہوتا ہے ہمیشہ۔ بعد میں جو موشے دیان تھے، جو اسرائیل کے میرے خیال ہے کہ وزیر دفاع بنے، اس نے کہا کہ جی، کسی نے اسے پوچھا کہ جی یہ جو عرب یہاں پہ ولیجز ہوتے تھے کیا یہ واقعی تھے بھی؟ اس نے کہا کہ یار آپ کو کیسے پتا ہوگا، کیونکہ ہم نے تو ان کے نام و نشان ہی مٹا دیا، ہم نے تو ان کتابوں کو بھی تباہ کر دیا جس میں ان کا ذکر تھا، وہ بکس ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، محلول کی جگہ ہم نے نالال بنا دیا، جبتا کی جگہ ہم نے کبوتس گوات بنا دیا، اور تال الشمان کی جگہ ہم نے کفار یشوان بنا دیا۔ یہاں اس ملک میں ایک بھی شہر نہیں ہے جو ایک وقت پر عرب شہر نہیں ہوتا، تو اگر عرب ہمارے سے فلسطینی ہمارے سے نفرت نہ کریں تو وہ کیا کریں؟ کل 80% فلسطینیوں کو فرار ہونا پڑا۔ آج پورے خطے میں، شام میں، لبنان میں، اردن میں، مصر میں، اور بلکہ پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی کچھ فلسطینی آباد ہیں، تقریباً 60 لاکھ ریفیوجیز یہ ہیں۔ یہ چوتھی اور 5ویں جنریشن ہے، اور 52 جنریشنز تو کیمپوں میں، 52 کیمپوں میں جنریشنز 52 کیمپوں میں جنریشنز پیدا ہی ہوئی ہیں، ان کی پوری زندگی وہاں پر گزری ہے، اور کبھی اسرائیل نے ایک فلسطینی کو بھی واپس جانے کا حق نہیں دیا یا اجازت نہیں دی۔ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نکبہ 76 سال پہلے ہوا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ نکبہ 76 سالوں سے ہو رہا ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک دوسرا نکبہ ہے، جو مناظر ہیں وہ تقریباً وہی ہیں۔ انفیکٹ میں ایک بات کر رہا تھا ایک فلسطینی ہسٹورین سے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ جی آج ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے جو ان دنوں میں ہو رہا تھا، فرق صرف اتنا ہے کہ ان دنوں میں اسمارٹ فونز اور انٹرنیٹ کنیکشنز نہیں تھی۔